بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گولڑہ شریف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواح میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب واقع ایک گاؤں ہے۔ سطح سمندر سے 1707 فٹ کی بلندی پر واقع یہ گاؤں قدیم شہر ٹيكسلا سے 17 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ اس گاؤں کی شہرت کا ایک بڑا سبب یہاں قائم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار پر انوار ہے، جس کی وجہ سے اسے بسا اوقات گولڑہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت سیدنا و مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضاکی قادری چشتی صابری حنفی قدس سرہ کی ولادت گولڑہ شریف کے ایک ذی شان گیلانی خاندان میں ہوئی۔ گولڑہ شریف کا قصبہ کوہ مارگلہ کے دامن اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں واقع ہے۔ آپ کا نسب 20 واسطوں سے پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور 20 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے جد امجد 12 صدی ہجری کے آخر میں ساڈورہ ضلع امبالہ ہندوستان سے آئے۔ یہ خاندان 3 پشتوں سے یہاں آباد ہے۔ یہ خاندان اپنی شرافت اور نجابت اور تقوی کے سبب شہرت رکھتا تھا، لیکن آپ نے مجاہدات اور مشاہدات، علم اور عرفان اور فضل الہی سے مذکورہ کمالات میں ایک نہایت ہی اعلیٰ و رفیع مقام حاصل کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن عطاؤں سے نوازا تھا، اس کی ایک ادنا سی جھلک کی قرآن مجید کا سبق روزانہ سنایا کرتے۔ مولانا شفیع قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں آپ نے 2.5 سال میں رسائل، منطق، قطبی تک، نحو اور اصول کے درمیانی اسباق حاصل کیے۔ وہاں سے انگلاسون سلطان محمود کے پاس 2.5 سال رہے، پھر 10 سال کی عمر میں مزید تعلیم کی خاطر مولانا احمد حسن کانپوری کے پاس کانپور ہندوستان چلے گئے۔ وہ حج پر جا رہے تھے، ان سے کچھ اسباق پڑھ کر علی گڑھ مولانا موصوف کے استاد مولانا لطف اللہ کے پاس 2.5 سال تعلیم حاصل کی، اور سہارنپور میں فن حدیث کے امام مولانا احمد علی سہارنپوری سے کتب الحدیث کی سند حاصل کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، وطن تشریف لے جائیں اور دین کی خدمت کیجیے۔ آپ ہر دور کے اندر اپنے اساتذہ کے محبوب شاگرد رہے۔ خداداد ذہانت اور استعداد کے باعث 1290 ہجری میں صرف 20 سال کی عمر میں ہندوستان سے تمام علوم رسمیہ کی تکمیل کر کے سید جلال الدین بخاری اچ شریف والے کی اولاد میں سے تھے۔ اسی عرصہ میں آپ سیال شریف حاضر ہو کر سلسلہ عالیہ چشتی میں شیخ طریقت حضرت شمس الدین سیالوی کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ میں اپنے ہی والد بزرگوار کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین شاہ گیلانی سے بیعت اور مجاز تھے۔ حضرت خواجہ سیالوی قدس سرہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ کو تمام اشغال اور وظائف کی اجازت عامہ اور بیعت اور ارشاد کا منصب عطا فرما دیا تھا۔ اس کے علاوہ سفر حج میں بھی امداد اللہ مہاجر مکی نے آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ عطا فرما دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ سلسلہ رائیہ میں بھی مجاز تھے۔ ریاضت اور مجاہدہ کا سلسلہ اولیاء لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں تک رہا۔ پھر ہندوستان کی طرف رخ فرمایا اور خواجہ غریب نواز اجمیری کے آستانہ پر حاضر ہوئے۔ کسی غیبی اشارے کے تحت واپس آئے اور بعد تکمیل علم و تربیت فقر 1899 بمطابق 1307 ہجری میں بیت اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ 18 اگست 1933 کو علامہ اقبال نے آپ کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا، جس میں زبان اور مکان پر حضرت شیخ اکبر ابن عربی کی تعلیمات اور ان کی کتب کے حوالے جات سے متعلق اختصار کیا اور لکھا کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی دروازہ نہیں جسے پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ حضرت اعلیٰ نے تمام فرقہ باطلہ کے خلاف قلمی اور لسانی جہاد کیا۔ آپ نے 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو شکست دی۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان ربط اور تعلق پیدا فرمایا کہ وحدت الشہود ابتدائے سلوک اور نفس ایمان ہے، وحدت الوجود انتہائی مقام اور کمال ایمان ہے۔ یہ اخلاص الخواص کا مشاہدہ ہے اور حال ہے کال نہیں۔
اس مقام کے لیے جمہور امت محمدیہ پابند نہیں۔ وادی احمر میں آپ کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وصال سے چند سال قبل آپ نے استغراق اور محویت تامہ سے منازل عشق اور عرفان طے فرمائے۔ 11 مئی 1937 بمطابق 29 صفر المظفر 1306 ہجری بروز منگل مجسمہ نورانیت نے دائی وصال کا روح بیک سے خیر مقدم فرمایا اور اسی طرح اس میں ذات شریف اللہ کا اعادہ فرما کر روح بقبلہ ہو گئے۔ دوسرے دن بعد آج عصر 6 بجے شام قاری محمد مرحوم خطیب آستانہ عالیہ امامت میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کا سالانہ عرس 29 صفر کو شروع ہوتا ہے۔ گولڑہ شریف میں آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔